السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اکل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من اکل البصل والثوم والقراص، جو شخص لہسن، پیاز یا اس جیسی بدبودار چیز کچی کھا کر کے فلا یقربن مصلانا، خبردار وہ ہمارے مسجد کے پاس نہ آئے۔ فلا یقربن مسجدنا، اور بعض روایت میں فلا یقربن مصلانا، کہ خبردار وہ مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ مسجد کا ایک ادب ہے، ادب یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کھا کر کے قطعاً مسجد میں داخل نہ ہو کہ جس سے بدبو پھیلے، کہ جس سے منہ سے بدبو آئے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہاں کچھ نام لیا، جیسے کچی پیاز، کچی پیاز، کچا لہسن، یا اس طرح بدبودار اور چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو کھا کر فوراً مسجد آنا منع ہے۔ فلا یقربن مسجدنا، وہ مسجد کے قریب قطعاً نہ آئے، یعنی مسجد میں انٹری نہ کرے، مسجد میں داخل نہ ہو۔ ہمارا دین پاکیزگی والا ہے، صفائی کی بڑی تاکید کرتا ہے۔ وہ صفائی ہر اعتبار سے مطلوب ہے، جسم کی صفائی، ناخن کی صفائی، اپنے منہ کی صفائی، دل کی صفائی، چہرے کی صفائی۔ پاکیزہ ہمارا دین ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی، کہا کہ ان بدبودار چیزوں کو کھا کر کے مسجد مت آؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، کیونکہ فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے ویسے جن چیزوں سے بنی آدم کو اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے نورانی، فرشتے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ذکر میں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، فرمانبردار مخلوق ہے، ان کے اندر شر نہیں ہے، ان کے اندر معصیت نہیں ہے۔ جیسے انسانوں کو انسانوں سے اذیت پہنچتی ہے، ایسے ہی انسان کی بعض حرکتوں سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان گندی چیزوں کو، کچی پیاز اور کچے لہسن کو کھا کر کے، بدبودار چیز کو کھا کر آنے سے مجلس میں جیسے انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ ان چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ مسجد میں آنے سے پہلے نہ کھائیں، کھانا ہو تو ایک مدت، ایک وقفے تک کھا کر کے انتظار کریں مسجد میں آئیں، یا پھر ایسی چیز اس کے بعد استعمال کریں، برش کریں، مسواک کریں جو اس کی بدبو کو ختم کر دے، پھر مسجد میں آئیں۔ یہ ادب سکھایا جاتا ہے۔ اور جیسے انسانوں کو انسانوں کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے بدبو انسانوں کے منہ سے نکلتی ہے، انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی محترم مخلوق ہے، اذیت نہیں پہنچانا چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کرتے ہیں
ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کچی پیاز کچا لہسن کھانا حلال ہے، حرام نہیں، کھانا حلال ہے، کھا سکتے، کھانے پر پابندی نہیں، کھا کر مسجد میں آنے پر پابندی منع کیا گیا، لیکن کھانے پر رکاوٹ نہیں، پابندی نہیں، کھا سکتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ادب ملتا ہے کہ کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ بہت سارے مسلمان حرام چیز کا استعمال کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ کچی پیاز اور کچا لہسن کھانا حلال ہے، لیکن کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ تو وہ بدبودار چیز چاہے وہ بیڑی ہو، پان ہو، گٹکا ہو، سگریٹ ہو، یہ خبیث اور حرام چیز ہے۔ ان چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آئے، ان چیزوں کا استعمال کر کے مسجد میں آئے، سوچنا چاہیے یہ حرام چیز ہے، اس سے کیا فرشتوں کو اذیت نہیں پہنچتی ہے؟ کیا اس سے آزو بازو کے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ بالکل پہنچتی ہے۔ جب حلال چیز کے کھانے پر پابندی ہے، مطلب کھا کر کے مسجد مت آؤ، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ حرام چیز کا استعمال کر کے مسجد کیسے آ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ حرام چیزیں ہم استعمال کیوں کریں؟ وہ جو خبیث چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، منع کیا گیا ہے، اس میں جسمانی اعتبار سے نقصان ہے۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو جو نشہ آور چیزیں ہیں، اس میں انسان کے جسم کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، وقت کا نقصان ہے۔ مزید یہ کہ وہ آدمی جو استعمال کر رہا ہے جہاں اس کو نقصان ہے، وہ جو دھواں چھوڑے گا آزو بازو کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور بسا اوقات آدمی کو اتنی سخت تکلیف پہنچتی ہے کہ دوبارہ آدمی اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ان احادیث کو یا ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو خبیث چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جس کا استعمال حرام اور ممنوع ہے، ان چیزوں کا استعمال کیسے کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اور بہت تکلیف کی بات ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے بیڑی اور سگریٹ پی کر کے فوراً مسجد داخل ہوتے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، یہاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن دوسری جگہوں پر دیکھا گیا ہے اور منع بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ عادت سے مجبور ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ مسجد کے گیٹ پر اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، لت لگی ہے اس گندگی کی، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جاتے ہیں اور گیٹ پر جا کے دھواں دھکڑ پھیلاتے ہیں اور پھر سگریٹ پی کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت تکلیف کی بات ہے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور سلف میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آدمی جن چیزوں کا ذریعے سے نشہ کا استعمال کر رہا ہے، اگر وہی پیسہ صدقہ کرے، وہی پیسہ بچا کر کچھ کام کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ بنا سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے بچائے اور پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔